اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب الشاکرین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ سب سے پہلے تو آپ تمام مومنین کی خدمت میں اور مولا المومنین امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں۔ یہ دن عید غدیر، عید اکبر، یوم اللہ، یہ بہت بڑی عید ہے۔ مومنین واقعاً جس عید کو زیادہ اہتمام کے ساتھ منانا چاہیے مومنین کو، وہ یہی عید سعید غدیر ہے، مومنین کی سب سے بڑی عید۔ اس دن کا ایک بہت ہی روشن تاریخی پس منظر ہے۔ جب 10 ہجری شروع ہوئی، ہجرت کا 10واں سال جب شروع ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ مدینہ میں تھے، انہوں نے اعلان کر دیا اور تمام مسلمین کو کہا کہ اس اعلان کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور وہ یہ اعلان تھا کہ اس سال میں خود حج کے لیے روانہ ہوں گا۔ یعنی رسول اللہ نے خود اعلان کر دیا ہے کہ میں بھی اس سال حج کے لیے جا رہا ہوں، تو لہٰذا جو بھی حج کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ شریک ہو سکتا ہے۔ اب جو مسلمان پوری زندگی انتظار کرتے رہے کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ حج کریں گے، تو یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ کا انتظار کرتے رہے کہ ان کے ساتھ حج کریں گے، انہوں نے اپنی زندگی میں حج نہیں تھا کیا، صرف اسی انتظار میں کہ رسول اللہ حج کریں گے، ان کے ساتھ جا کر ہم بھی حج کریں گے۔ اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے انتظار کیا۔ اب جب چونکہ انہوں نے یہ اعلان سن لیا کہ رسول اللہ نے اعلان فرما دیا کہ اس سال وہ بھی حج کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ خوش ہو گئے، انہوں نے بھی تیاریاں شروع کر دی۔ اور جو مومنین، جو مسلمان پہلے سے حج کر چکے تھے، ان کو جب یہ اطلاع ملی تو وہ بھی خوش ہو گئے کہ اس سال ہم رسول اللہ کے ساتھ جا کر حج کر لیں گے۔ تو اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بھی تیاریاں شروع کر لی کہ اس سال ہم بھی جا کر حج کریں گے۔ تو تاریخ میں لکھا ہے کہ تقریباً 28 ذیقعد، یا بعض نے لکھا ہے کہ 26 ذیقعد کو مدینہ سے یہ قافلہ روانہ ہوا۔ یہ پرعظیم باعظمت قافلہ کہ جس کی کم از کم تعداد 90,000 تک لکھی گئی ہے، یہ عظیم قافلہ تیار ہوا حج کے لیے رسول اللہ کی ہمراہی میں۔ تو یہ رسول اللہ کی ہمراہی میں یہ قافلہ مدینہ سے روانہ ہوا اور سرزمین مکہ پر پہنچ گیا۔ تمام مسلمان تمام مناسک حج میں بہت ہی پرجوش اور انتہائی معنویت کے درجے پر تھے کہ انہوں نے اتنی معنویت کے ساتھ پہلے حج نہیں تھا کیا، کیونکہ ابھی رسول اللہ کی ہمراہی میں تھا، اس لیے زیادہ معنویت تھی اور زیادہ جوش تھا۔ اتنی گرمی تھی ان دنوں میں عرب میں، پورے عرب میں اتنی گرمی تھی کہ برداشت سے باہر تھی۔ اس کے باوجود ان مسلمانوں نے رسول اللہ کی ہمراہی کے ہونے کے طفیل اتنی جوش کے ساتھ اور اتنی معنویت کے ساتھ یہ حج اور اس کے مناسک کو ادا کیا۔ تمام مناسک حج اختتام کو پہنچے، رسول اللہ کی ہمراہی میں ان مسلمانوں نے حج ادا کیا۔ اب یہ قافلہ مکہ سے روانہ ہو گیا، واپس اپنے اپنے علاقوں میں سب آ رہے تھے۔ تو جب یہ قافلہ جوفہ نامی ایک مقام پر پہنچا، اور اس کے تھوڑا سا ہی آگے یہ مقام غدیر ہے۔ یہ مقام جوفہ مکہ کے سرزمین سے تقریباً 13 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ جب مسلمانوں کا، حاجیوں کا قافلہ، صحابہ کا قافلہ جب اس مقام پر پہنچا تو زوال کا وقت تھا۔ رسول اللہ نے اس وقت ندا دی کہ تمام اہل قافلہ یہیں پر قیام فرمائیں گے۔ چونکہ قافلہ بہت عظیم تھا، بہت بڑا قافلہ تھا۔ یہ قافلہ ابھی چونکہ واپسی تھا تو اس میں صرف مدینہ کے نہیں بلکہ پوری دنیا اسلام کے مسلمان تھے، تمام حاجی موجود تھے۔ تو ابھی وہ تمام حاجی جو تھے انہوں نے اس مقام پہ جمع ہونا تھا، تو یہ 1 لاکھ سے زیادہ کا مجمع تھا۔ تو چونکہ اتنا بڑا قافلہ تھا تو کچھ حاجی قافلے کے آگے تھے اور کچھ پیچھے تھے۔ تو جو آگے تھے
وہ ان کو پیچھے آنے کے لیے کہا گیا، اور جو پیچھے تھے ان کا انتظار کیا گیا کہ وہ بھی ہم تک مل جائے۔ تو یہ زوال کا وقت تھا، رسول اللہ نے اپنے مؤذن کو کہا کہ آپ جا کر اذان دیں۔ مؤذن نے اذان دی، نماز ظہر باجماعت اور با امامت رسول اللہ انجام پائی اس مقام غدیر پر۔ ابھی مسلمانوں کو یہ خیال تھا کہ چونکہ نماز کا وقت ہے اس لیے رسول اللہ نے ہمیں روکا ہے، نماز پڑھ کے دوبارہ قافلہ رمضان ہو جائے گا۔ اور ایک اور بات یہ کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے ہر 3 رستے الگ الگ ہوتے ہیں، یہ مصر کا، شام اور یہ مدینہ کا رستہ یہاں سے الگ الگ ہوتا ہے۔ یہ چوراہا تھا تقریباً، یہ چوراہا تھا اور اس سے حاجیوں نے الگ الگ ہونا تھا اور سب نے ایک دوسرے کو الوداع کہنا تھا اور اپنے اپنے علاقے کی طرف جانا تھا۔ رسول اللہ نے اسی مقام پر، اسی چوراہے پر، اس یادگار مقام پر سب کو جمع کیا، نماز ظہر ادا کی، اور نماز ظہر کے بعد رسول اللہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے یہ بلند آواز سے ندا دی کہ تمام مسلمان، تمام حاجی یہاں پہ ابھی قیام فرمائیں گے، میں ایک بہت ہی اہم پیغام آپ تک پہنچانے والا ہوں۔ یہ حاجی بھی متوجہ ہو گئے کہ آخر وہ کیا اہم پیغام ہے کہ اس کو اتنے اہم موقع پر بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ موقع بھی بہت اہم ہے، حج سے واپسی ہے اور مقام بھی وہ ہے کہ جہاں سے تمام مسلمانوں نے ایک دوسرے سے جدا ہونا ہے۔ اب جب حاجی نماز ظہر ادا کر چکے، رسول اللہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ تمام حاجی یہیں پہ قیام کریں گے مختصر وقت کے لیے، میں ایک بہت ہی اہم پیغام آپ تک پہنچانے والا ہوں۔ تو سب صحابہ، سب حاجی متوجہ ہو گئے۔ تو چونکہ مجمع بہت بڑا تھا تو صرف آگے کے لوگ رسول اللہ کو دیکھ رہے تھے، جو پیچھے والے تھے وہ رسول اللہ کا چہرہ نورانی نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ تو رسول اللہ نے اس وقت جو سواریاں تھیں ان کے پالان اتروائے، ان پالانوں کا ایک منبر بنایا، ایک اونچی جگہ بنائی، رسول اللہ اس پر سوار ہوئے۔ میں یہاں پر ایک کہنا چاہوں گا کہ یہ پلانوں کا منبر بنا کر بلند ہو کر رسول اللہ سب کے ہر قسم کے بہانے کو ختم کرنا چاہ رہے تھے۔ خیر رسول اللہ اس منبر پر سوار ہوئے، اتنے بلند ہوئے کہ آخری مجمع کا آخری فرد بھی رسول اللہ کو بآسانی دیکھ پا رہا تھا۔ رسول اللہ نے اس مقام پر کھڑے ہو کر خطبے کا آغاز کیا۔ خطبے کا آغاز حمد الہی سے کیا، اس کے بعد توحید خدا کو بیان کیا۔ اس کے بعد جب خطبے کے ایک مقام پر پہنچ گئے تو رسول اللہ نے ان مسلمانوں سے، ان حاجیوں سے، ان موجود حاجیوں سے اقرار لیا اور ان سے گواہی طلب کی کہ بتاؤ کیا میں نے تم تک اعلان توحید پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں موحد بنا دیا ہے، آپ نے ہم تک پیغام توحید پہنچایا ہے، ہم اس چیز کی گواہی دیتے ہیں۔ پھر رسول اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا نبی ہوں؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، آپ ہمارے نبی ہیں۔ پھر رسول اللہ نے پوچھا، اتنے میں رسول اللہ نے اپنے بھائی حضرت علی ابن ابی طالب کو بلا کر اپنے پاس کھڑا کر لیا تھا۔ تو اس کے بعد رسول اللہ نے ان مومنین سے، ان مسلمانوں سے پوچھا، الست اولا بالمومنین من انفسہم، کیا میں مومنین سے ان کے نفوس سے زیادہ اولویت نہیں رکھتا؟ سب نے باجماعت کہا بلا یا رسول اللہ، آپ ہم سب سے اولا ہیں، آپ ہم ہمارے نسبت بھی ہم سے زیادہ آپ کا حق ہے ہم پر۔ سب نے یہ جواب دیا۔ جب یہ سننا تھا اس وقت رسول اللہ نے حضرت علی ابن ابی طالب کا ہاتھ کو بلند کیا اور اتنا بلند کیا کہ امام کی بغل کی سفیدی نظر آ رہی تھی، اتنا ہاتھ کو بلند کیا۔ بلند کر کر رسول اللہ نے فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، اگر تم مجھے اپنے وہ نفوس سے اولا سمجھتے ہو تو سن لو، من کنت مولا فہذا علی مولا، تو جس کا میں مولا ہوں اس کا بھی علی مولا ہے۔
پھر رسول اللہ نے فرمایا اللہم والی من والاہ، اے اللہ جو علی سے ولایت رکھتا ہے تو بھی اس سے ولایت رکھ، جو علی سے محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت کر، وعاد من عاداہ، جو علی سے دشمنی رکھتا ہے تو بھی اس سے دشمنی رکھ، وانصر من نصرہ، جو علی کی نصرت کرے تو بھی اس کی نصرت کر، وخذل من خذلہ، اور جو علی کو چھوڑ دے تو بھی اس کو چھوڑ دے۔ پھر رسول اللہ نے خطبے کے اختتام پر فرمایا کہ یہ پیغام صرف آپ تک کے لیے نہیں ہے، یعنی اس زمانے کے جو رسول اللہ کے زمانے کے مسلمان تھے ان کے لیے صرف اعلان نہیں ہے، رسول اللہ نے اس اعلان کو تا ابد قرار دیا۔ ابدی کیسے کہا؟ رسول اللہ نے یہ کہا خطبے کے آخر میں کہ اس پیغام کو، اس خطبے کو، اس اعلان کو آپ نے بھی سن لیا ہے، اور جو یہاں موجود نہیں ہے، جو حاضرین نہیں ہیں، یہ حاضرین کی ذمہ داری ہے کہ غائبین تک یہ پیغام پہنچا دیں۔ لہذا یہاں سے ایک اور نیا پیغام ملتا ہے کہ رسول اللہ نے صحابہ کی جو ذمہ داری لگائی تھی وہ کیا تھی؟ تبلیغ ولایت کا ابلاغ کرنا، یہ صحابہ کی ذمہ داری ہے رسول اللہ کی طرف سے، اور رسول اللہ نے بھی اپنی طرف سے نہیں کہا، یہ اللہ کی طرف سے کہا، کیونکہ یہ رسول اللہ نے اس وقت پیغام پہنچایا جب جبرائیل یہ وحی لے کر آئے تھے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول آپ پر جو اللہ آپ کے خدا نے وحی نازل کر دی ہے ابھی اس کو پہنچانے کا وقت آ گیا، ابھی اس ولایت کو پہنچا دیں، اب اس پیغام کو پہنچا دیں، کیونکہ اگر یہ پیغام آپ نے نہ پہنچایا اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو آپ کی رسالت کا بھی کوئی فائدہ نہیں، گویا آپ نے رسالت کا ہی کوئی کام نہیں کیا، اتنی اہمیت ہے اس کی۔ لہذا یہ پیغام اللہ کی طرف سے تھا، اور اللہ کے کہنے پر رسول اللہ نے یہ صحابہ کی ذمہ داری لگائی کہ آپ یہ پیغام، اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ لہذا صحابہ کی اگر سنت پر عمل کرنا چاہتے تو وہ سنت یہ ہے جو رسول اللہ کی طرف سے مقرر ہوئی تھی، وہ کیا ہے؟ تبلیغ ولایت، تبلیغ غدیر، اعلان غدیر کی تبلیغ کرنا، یہ ولایت ہے، یہ ہے صحابہ کی ذمہ داری۔ آخر میں اس دن کے، کیونکہ یہ دن ایام اللہ میں سے ہے، اور جو دن بھی ایام اللہ کے مرتبے کا ہو، ایام اللہ یوم اللہ ہو، اس دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، تقرب خدا حاصل کیا جائے، کیونکہ یوم اللہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس دن باقی ایام کی نسبت بندے خدا اپنے مالک کے زیادہ قریب ہو سکتا ہے، سلوک اللہ کا سفر زیادہ سرعت کے ساتھ طے کر سکتا ہے۔ لہذا اس دن کے کچھ اعمال ہیں، فضیلتیں ہیں، وہ اجمالاً آپ کی خدمت میں ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ روزہ رکھیں، اس عید غدیر کے دن روزہ رکھنا اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، لہذا اگر کسی کے لیے ممکن ہے تو اس روزے کو ترک نہ کریں، بہت فضیلت کا روزہ۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اس دن عید غدیر کی نیت سے ایک غسل کرے، غسل کرے گا تو اس کے تمام تر گناہان کبیرہ صغیرہ انشاءاللہ صاف ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو تواتر کے ساتھ جو عمل غدیر نقل ہوا ہے وہ ہے زیارت امین اللہ۔ زیارت امین اللہ پڑھے، یہ زیارت کی کتابوں میں، مفاتیح الجنان میں اور دیگر کتب میں یہ زیارت منقول ہے، وہاں سے یہ زیارت امین اللہ پڑھیں۔ اس کے بعد اس دن دعائے ندبہ کا پڑھنا بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اس دن اطعام مومنین کریں، مومنین کو کھانا کھلائیں، ضروری نہیں ہے کہ پورے علاقے کے مومنین کو جمع کر کے کھانا کھلائیں، اگر ایک مومن کو بھی ممکن ہے کھانا کھلانا تو اس کو کھانا کھلائیں، اپنے گھر میں دعوت کریں اور مومن کو کھانا کھلائیں، اس کا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اس دن غسل کر کے خوشبودار، صاف ستھرے اور اگر ممکن ہو تو نیا لباس زیب تن کریں اور خوشبو لگائیں، اس کو معطر کریں،
इस दिन ज़ीनत करना भी मुस्तहब है और बहुत ही अहम अमल इस दिन का ये है कि आप इस दिन मोमिनीन से मुसाफ़ा करें, मोमिनीन के साथ मुआनका करें और इस दौरान ये दुआ जो है, ये हमदिया दुआ, ये शुक्राने के तौर पर ये जुमला ये पढ़ेंगे। सब मोमिनीन जब एक दूसरे के बगलगिर होंगे, मुआनका करेंगे या मुसाफ़ा करेंगे तो ये जुमला पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दुआ है बारिल्लाह हमें इस दिन की फजीलत को दर्क करने की तौफीक अता फरमाए और इस दिन के आमाल को अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए और कुर्ब खुदा को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और हकीकी माना में विलाय अली को तबलीग करने वाले और एलान गदीर की तबलीग करने वाले हमें करार दें इंशाअल्लाह। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।